أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله أجمعين إلى يوم القيامة أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ان معي ربی سیہدین۔ جی پاشا، آپ لوگ کچھ بول رہے ہیں کیا؟ میری آواز تو پہنچ رہی نا؟ جی ہاں محمد، آ رہی ہے آپ کی آواز۔ جی الحمدللہ، ہم جو ہے یہ سرسری جو ہے طور پہ پڑھنا جو شروع کیے ہیں تاکہ ہم کو ایک اندازہ قائم ہو جائے ہلکا سا زبان عربی کا۔ اس میں ہم نے منہاج العربیہ کے جزء اول یا پہلی کتاب کو ہم نے اسی طرح سرسری طور پہ پڑھ کر ختم کیا ہے، اور پچھلی نشست میں جیسا کہ طے ہوا تھا تو اس کے مطابق ہم نے دوسرا جز اور یعنی دوسری کتاب کا پہلا جو ہے درس، پہلا سبق ہم نے کر لیا تھا، اور آج ہم اسی کا دوسرا سبق کرنے جا رہے ہیں۔ تو جیسا کہ پچھلا جو سبق تھا، یہ دوسری کتاب کا پہلا سبق، اس میں ہم نے دیکھا ہے اس میں اشارہ برائے واحد مؤنث کے لیے جو ہے قریب کا اشارہ حاضی اور دور کا اشارہ تلکا۔ اب تک ہم کو حاضہ اور ذالکہ سے واقفیت تھی، جو واحد مذکر کے اشارے ہیں قریب اور بعید۔ مذکر کے سے متعلق جو ہے قریب کا اشارہ، یہ بولنا چاہتے ہیں تو ہم حاضہ بولتے ہیں، اور وہ بولنا چاہتے ہیں تو ذالکہ بولتے ہیں۔ اور اس کے برخلاف اب ہم جو واقف ہوئے مؤنث کے اشاروں سے، تو قریب کا اشارہ مؤنث کے لیے حاضی ہی ہے۔ آپ یہ بولنا چاہیں گے کوئی مؤنث چیز کے لیے، فیمینائن کے لیے، تو آپ حاضی ہی بولیں گے قریب کے لیے، اور دور کے لیے وہ جو اگر آپ بولنا چاہیں گے تو تلکا بولیں گے۔ یہ ہم کو الحمدللہ معلوم ہے۔ اب جو ہے آج کا جو سبق ہے، اس میں دیکھیے صاحب، یہاں پر صفحہ 9، پیج 9، 9th پیج، الصفحۃ الثامنہ، اور دوسرا سبق، سیکنڈ لیسن، درس ثانٍ یا الدرس الثانی، دوسرا سبق ہم کو پڑھنا ہے۔ اب اس میں ایسا کرتا ہوں، چونکہ اب یہ جو اسماء اشارہ کی ہم نے اس کا جو تذکرہ کیا، تو ہم کو پہلے 2 اسم اشارہ معلوم تھے مذکر سے متعلق، اور پھر اب اور 2 اسم اشارہ معلوم ہو گئے ہیں مؤنث سے متعلق۔ تو حاضہ اور ذالکہ کے علاوہ جو ہے حاضی اور تلکا سے بھی ہم واقف ہیں، اور اس سبق میں اور 2 اشارہ جمع کے جو ہے 2 اشارے جو ہے آ گئے ہیں۔ یہاں آپ عبارت میں دیکھ رہے ہیں سامنے جو سبق ہے، تو اس میں جو ہے ہاؤلائی اور اولائی کا یہ 2 اشارے اور آ گئے ہیں ہمارے معلومات میں، اور
इजाफा 2 इशारों का हो जाएगा। हाउलाई हम कोई तफसील में जाने वाले नहीं हैं, इसलिए जो है सतही तौर पे और सरसरी तौर पे पढ़ना है। जरा जरा सा तेज पढ़ना इसलिए है, सरसरी तौर पे इसलिए पढ़ना है ताकि हमको जो है इसका एक अंदाजा पहले कायम हो जाए और हमारी दिलचस्पी जो है मुतासिर न होने पाए इस ख्याल से कोई तफसीलात में गया होगा। तो हाउलाई और उलाई का ये दो इसमें इशारा, इसमें और जो है इजाफा हो गए हैं। हाउलाई के माना ये सब, जमा के लिए अगर हम इस्तेमाल करते हैं, ये सब बोलना चाहते हैं, ये तमाम, ये सारे के सारे, ये सब के माना में हम इस्तेमाल करना चाहते हैं करीब का इशारा जमा के लिए, तो हा उलाई बोलेंगे। और उसके बरखिलाफ दूर का अगर जमा का इशारा हम जो है इस्तेमाल करना चाहेंगे, वो सब बोलना चाहेंगे, वो तमाम बोलना चाहेंगे, तो उलाई का बोलेंगे। ठीक है ना, यहाँ तक तो बिल्कुल कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ये हम बगैर कोई जो है बोर्ड और विजुअल एड के हम जो है ये दर्स कंडक्ट कर रहे हैं अब तक तो अल्लाह का बड़ा फजल रहा, और आप सब बहुत गौर से जो है सुनते हैं और जो है उसको समझने की कोशिश में लगे रहते हैं। तो अल्लाह का बड़ा फजल है कि हम सब जो है अच्छा जो है चल रहे हैं, और हर चीज हमको समझ में आई है अल्हम्दुलिल्लाह अब तक के उसमें। तो अभी भी जो है आप सबसे गुजारिश है कि गौर से ही हर चीज सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए, और अल्लाह चाहे तो हमको हर चीज जब समझ में आ जाएगी तो हमारी दिलचस्पी भी बरकरार रहेगी और हम आगे भी बढ़ सकेंगे। तो ये सबक जमे मुकस्सर से मुताल्लिक है, यानी इसकी भी मैं तफसील में नहीं जाता अभी से। जमे मुकस्सर यानी टूटी हुई जमा, तो ये टूटी हुई जमा क्यों है, क्या है, उसके ऊपर आगे चल के मुनासिब मौके पे कलाम करते हैं। लेकिन फिल वक्त मैं ये ब्रैकेट्स में जो बीच में आप देख रहे हैं ये इबारत में अस्माए इशारा है, यानी कहीं हाजिही लिखा हुआ है, कहीं तिलका ब्रैकेट्स में है, कहीं जो है हाउलाई और कहीं उलाई का ये ब्रैकेट्स में पाया जाता है। तो मैं अरबी उसको, माजरे का जी डॉक्टर साहब ये फरमाइए। उलाई का गैर अकल के वास्ते और हाउलाई अकल के वास्ते यूज होता नहीं, कुछ ऐसा है इसमें। पाशा इस वक्त क्या कर रहे हैं हम, उसकी तफसील में नहीं जा रहा, पहले ही वो एहतियातन बोल दिया हमें कि जवील उकूल और गैर जवील उकूल की तफसील में हम नहीं जा रहे हैं। सिर्फ इतना अभी याद रख लेना है कि हाउलाई और उलाई का हचन के जो है वो जवील उकूल के लिए ही आता है, लेकिन अ, वो सब इस्तेमाल करके जो है हमारे जो है जो बिल्कुल कमसिन बच्चे इसमें शरीक होते हैं, उनका कंफ्यूजन कहीं बढ़ ना जाए उस ख्याल से हम कुछ भी उस पे कलाम नहीं कर रहे थे। ये चीज है। जी, अब इसको जो है हम, ये जो इबारत है इसको हम जो है जैसा अभी मैंने अर्ज किया कि उसको अस्माए इशारा जो है एक्सक्लूड करके पहले इबारत बगैर अस्माए इशारा के पढ़ता हूं मैं, और उसके बाद फिर अस्माए इशारा के साथ उसको पढ़ेंगे। ये इधर अलग से दूसरे फोन में भी निकाले रहे हैं एहतियातन, वक्त वो जूम नहीं होता, हम उसमें से भी पढ़ने गए तो बीच में अटकन हो जाती। अब देखिए इसमें
جی میں ویسا ہی پڑھ رہا ہوں، دیکھیے اس میں اشارہ کو ابھی سے شامل نہیں کر رہا ہوں، ویسے ہی بس اس میں اشارہ ایکسکلوڈ کر کے عبارت پڑھ رہا ہوں، دونوں طرف کی عبارت، بیچ میں سے اس میں اشارہ نہیں یوز کر رہا ہوں ابھی سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الزہر جمیل، الازہار جمیلۃ، العنب حلو، الاعناب حلوۃ، الثمر طیب، الاسمار طیبۃ، اللعب مفید، الالعاب مفیدۃ، الشیء جدید، الاشیاء جدیدۃ۔ محمد ایک ڈاؤٹ ہے، جی جی یہ بھائی جو بالکل۔ حلون ہے یا حلوون ہے یہ؟ حلون، بیچ میں جو لام ہے اس کا بیچ کا جو حرف ہے وہ ساکن ہے، تو یہ حلون جو ہے، حلون لام یہ اس میں صحیح ہے، ساکن ہے، ڈیٹیکٹنگ یہ مسٹیک۔ یہ حرف، یہ لفظ جو ہے ساکن الاوسط ہے، حلون۔ جی اچھا محمد۔ تو کہاں گیا وہ؟ ہاں، العنب حلون، الاعناب حلوۃ، اور الثمر طیب، الاسمار طیبۃ، اللعب مفید، الالعاب مفیدۃ، الشیء جدید، الاشیاء جدیدۃ، الولد صغیر، الاولاد صغار، الرجل کبیر، الرجال کبار، البیت جمیل، البیوت جمیلۃ، الکتاب جدید، الکتب جدیدۃ، الدرس مفید، الدروس مفیدۃ، الحدیقۃ کبیرۃ، الحدائق کبیرۃ، الصدیق صغیر، الاصدقاء صغار۔ یہ تو میں پلینلی عربی عبارت پڑھ لیا ہوں۔ اب جو ہے، اب اس میں جو الفاظ آ رہے ہیں تو یہ ذخیرے الفاظ پہ بھی ہم تھوڑا سا کلام کر لیں گے، ووکیبلری، ورڈز، میننگز۔ زہرن جو ہے پھول کو بولتے ہیں، اور اس کی جمع ازہارن۔ ویسے ہی عنبن انگور کو بولتے ہیں، اس کی جمع اعنابن۔ ثمرن پھل کو بولتے ہیں، اس کی جمع اسمارن۔ لعبن کھیل کو بولتے ہیں، اس کی جمع العابن۔ شیئن چیز کو بولتے ہیں، اس کی جمع اشیاء۔ اب یہاں پہ غور کرنے کی بات کیا ہے؟ الاشیاء، تو آپ لام الف لام رہے گا تو جو ہے آخری حرف پہ پیش رہے گا، ایک پیش رہے گا، لیکن الف لام کے بغیر بھی اس پر تنوین نہیں آئے گی، اشیاء نہیں ہوگا، وہ اشیاء۔ وہ افعلاء کے وزن پہ ہے، وزن فعل ہے، اس کی تفصیل میں ہم نہیں جا رہے، صرف اتنا یاد رکھ لیجئے اشیاء لفظ ہے وہ، اور اشیاء نہیں ہوتا ہے کبھی بھی۔ ولدن لڑکا، اس کی جمع اولادن۔ رجل شخص یا آدمی، اس کی جمع رجالن۔ بیتن گھر، اس کی جمع بیوتن۔ اور کتابن کتاب، اس کی جمع کتبن۔ اور درسن سبق، اس کی جمع دروسن۔ حدیقتن باغ، اور اس کی جمع حدائق۔ یہاں پر بھی دیکھیے فعال فعائل حدائق جو آیا ہے، اب اس کی تفصیل میں جانا نہیں ہے، بس یہ یاد رکھیے کہ یہ حدائق نہیں ہوتا ہے، الف لام آ گیا ہے تو آپ حدائق اس پہ آخری حرف پہ ایک پیج دیکھ رہے ہیں، لیکن بغیر الف لام کے بھی رہے گا وہ، تو حدائق نہیں ہوگا، حدائق۔ حدیقتن کی جمع حدائق، وہاں جو ہے شیئن کی جمع اشیاء۔
یہ یاد رکھنے کی چیزیں ہیں. صدیقن کی جمع اصدقاء، یہ بھی افی کیا ہے افلاؤ. وہ وزن اس میں تفصیل میں گئے بغیر بس اتنا یاد رکھیے کہ یہ اصدقاء جو ہے اصدقاؤن نہیں ہوتا ہے، بغیر الف لام کے بھی رہے گا تو ایک پیش اس پہ آئے گا جمع. صدیقن کی جمع اصدقاء، اتنا یاد امام رکھیے. جان، جی بیٹے. یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جدید ان کی جمع جدد بھی ہوتی کیا؟ ہاں بیٹے جدید ان کی جمع جدود بھی ہوتی ہے. اور فی الوقت جو ہے یہاں پہ جو کانسیپٹ ہے وہ کیا ہے، ابھی ہم اس پہ آئیں گے. وہ دراصل کیا ہے، جدیدتن یہاں پہ جو آ رہی ہے تو وہ جو جدیدن ہی نہیں بلکہ یہ تو تمام چیزیں جو چیزوں سے متعلق جو زیادہ تر جمع یہاں پر جو رکھی گئی ہے وہ کس لحاظ سے رکھی گئی ہے ابھی ہم اس پہ کلام کرتے ہیں. یہ جو جمع مکسر سے متعلق یہ سبق ہے تو اس میں دیکھیے آپ، زہرن یہ واحد ہے، اور عنبن یہ واحد ہے، ثمرن یہ واحد ہے. زہرن کی جمع ازہارن. تو میں یہ جو ہے کچھ بھی اس کی تفصیل میں گئے اگر بولوں گا کہ جمع مکسر بولے تو ٹوٹی ہوئی جمع. تو یہاں پر ٹوٹی ہوئی جمع کا جو ہے ہم کو سبق میں پڑھایا جا رہا ہے، اس کے بارے میں اس کی مثالیں ہیں. سب جمع مکسر ہم پڑھ رہے ہیں. اس کے مقابلے میں ایک جمع سالم ہوتی ہے، اس کو ہم جو ہے ایک دو لفظ لے کے مثالوں سے سمجھیں گے تو مقابلتاً سمجھنے سے ہم کو جمع سالم سمجھ لیں گے تو جمع مکسر بھی ہم کو سمجھ میں آ جائے گی. جیسے کہ جمع سالم کی مثالیں میں عرض کر رہا ہوں. ایک لفظ لے لیجئے آپ، مسلمن کا ایک لفظ ہے، یہ جو ہے مفرد ہے، واحد ہے، مسلمن. اس کی جمع کیسے بنائی جاتی ہے؟ وانون کا اضافہ کر دیجئے اسی کے آخر میں، مسلمن کے ساتھ وانون لگا دیجئے، کیا ہو گیا؟ مسلمون ہے. سمجھ میں آ رہا نا وہاں بیٹا سب آپ سب کو؟ جی ہاں بھائی. جی. مسلمون کی جمع مسلمون، مؤمنون کی جمع مؤمنون، صالحون کی جمع صالحون، عابدون کی جمع عابدون. ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں دیکھیے آپ، اس کا جو مفرد ہے یا واحد ہے، مسلم، مؤمن، صالح اور جو ہے عابد. تو یہ جو سنگولر کا جو فریم ہے، واحد کی جو بنا ہے وہ جیسی کی ویسی سلامت رہتی ہے. اور آپ اس کے ساتھ کر رہے ہیں کیا؟ اس کو جیسا کا ویسا رکھ کے سلامت ثابت ویسی ہے، وہ بنا ٹوٹ رہی نہیں واحد کی. اور آپ اس میں کچھ اس کے آخر میں جو ہے یہاں پر جو مثال ہم لیے ہیں اس میں آخر میں واؤنون کا اضافہ کر رہے ہیں تو اس کی جمع بن جا رہی. مسلمون کے ساتھ واؤنون لگا دیجئے آخر میں، مسلمون. صالحون کے ساتھ واؤنون لگا دیجئے، صالحون. مومنون کے ساتھ واؤنون لگا دیجئے، مؤمنون. عابدون کے ساتھ واؤنون لگا دیجئے، اس کی جمع عابدون. تو جمع سالم ہم کو سمجھ میں آ گئی کہ ایسی جمع جس میں واحد کی بنا نہ ٹوٹتی ہو، وہ جو سنگولر کا جو فریم ہے وہ جیسا کہ ویسا ثابت ہے، سلامت ہے، تو وہ ہے جمع سالم. لیکن یہاں اس کے برخلاف غور کریے کہ زہرن میں یہ جو تین حرف ہیں، ز، ہ اور را، زہرن ہے. اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ زا سے پہلے حمزہ لگا رہے ہیں اور ہا اور را کے بیچ میں ایک الف کا اضافہ کر رہے ہیں تو اس کی جمع بن رہی ازہارن. ویسی ہی عنبن ہے، عین، نون اور با. تو
اس سے پہلے آئین سے پہلے ایک حمزہ کا اضافہ کر رہے ہیں اور نون اور با کے بیچ میں ایک الف کا اضافہ کر رہے ہیں. تو جب جا کے عنبن سے اعنابن اس کی جمع بن رہی ہے. ویسی ہی کون سا لفظ ہے وہ؟ ثمرن. معافی چاہتا ہوں. سا میم اور را. ثمرن یہ واحد ہے، مفرد ہے. اس سے پہلے آپ ایک حمزہ کا اضافہ کر رہے ہیں اور میم اور سا سے پہلے شروع کا جو حرف ہے سا، اس سے پہلے ایک حمزہ کا اضافہ کر رہے ہیں، پھر میم اور را کے بیچ میں ایک الف بھی انسرٹ کر رہے ہیں. تب جا کے ثمرن سے اس کی جمع اسمارن بن رہی ہے. تو آپ دیکھیے ازہارن، اعنابن اور اسمارن میں آپ غور کر رہے ہیں کہ اب یہ اس میں جمع بنانے کے بعد وہ جو واحد کی جو بنا تھی وہ ٹوٹ جا رہی ہے نا. سنگولر کا جو فریم تھا وہ قائم ہے جمع بنانے کے بعد نہیں ہے. اس کے برخلاف وہاں قائم تھا جیسا کہ ویسا. صالحن صالحون، مومن مومنون، مسلم مسلمون، عابد عابدون. وہاں پہ جو ہے سنگولر کا فریم جیسا کہ ویسا تھا، انڈسٹرب. اور یہاں پہ ڈسٹرب ہو گیا ہے نا. جی میم جان. تو یہ جو جی جی سمجھ گئے. الحمدللہ ماشاء اللہ. تو واقعی جو ہے کسی کو ڈاؤٹ تو نہیں ہے نا پاشا؟ اب یہ جمع مکسر ہے، ٹوٹی ہوئی جمع. اس میں واحد کی بنا ٹوٹ گئی ہے. جمع بنائے آپ تو واحد جیسا کہ ویسا اس کے جو فریم تھا سنگولر کا وہ ڈسٹرب ہو گیا. اب یہاں پہ جمع سالم کی طرح انڈسٹرب نہیں ہے، بلکہ اب یہاں پر ٹوٹ گئی ہے اس کی بنا. جی اور میں اس یہ کے بھی بعد پوچھنا جو چاہ ہے رہی تھی. جی جی آپ جی چلیں. جی تو میم یہ ہے یہ بھی پوچھنا یہ ہے جمع مکسر. وہ جمع سالم آگے کہیں پڑھیں گے، لیکن یہاں پر یہ جمع مکسر ہے، یہ ٹوٹی ہوئی جمع. تو ٹوٹی ہوئی جمع کیوں بول رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کی واحد کی بنا ٹوٹ گئی ہے، مفرد کی بنا. اس کا سنگولر کا جو فریم ہے وہ قائم نہیں ہے جمع بنانے کے بعد. تو اس پہ غور کرنا ہے. یہ اچھا، یہ جیسا جمیلتن ہے نا، یہ فیمینائن کے واسطے بھی یوز ہوتا نہیں؟ تو دونوں کا بھی سیم ہے ایسا فرق؟ یہ جو جمع میں بھی فیمینائن کے لیے سیم؟ یوز ہوتا بیٹے، مؤنث واحد مؤنث کے لیے جو یوز ہوتا ہے، واحد مؤنث غائب کے صیغے کا جو ہے جمیلتن جیسا آپ بول رہے ہیں، تو یہ چیزوں کے لیے بھی وہی صیغہ استعمال ہوگا جو ہے واحد مؤنث غائب کے لیے ہوتا ہے. اسی لیے کیا ہو رہا ہے اب، اور ہم اس کی تفصیل میں نہیں، بس اتنا یاد رکھ لیے. الزہر جمیل ہوا اور الازہار جمیلتن ہوا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اب ہم یہاں پہ یہی جو ہے پوائنٹ پہ آنے والے تھے جو آپ بول دیے. تو واحد مؤنث غائب کا جو صیغہ ہوتا ہے چیزوں کے لیے بھی وہی صیغہ استعمال کریں گے. اور ہم چونکہ پچھلے سبق میں تائے تانیث پڑھ لیے تھے، قابلتن میں آخر میں تائے مدورہ ہے یا گولتے ہے یا تائے تانیث جس کو بولتے ہیں مؤنث کی علامت. تو یہ جو مؤنث کی علامت والی جو چیزیں ہیں اس سے ہم پہچان لیں گے کہ کون سی چیز مؤنث ہے، جو پچھلے سبق میں کرے تھے. اور پھر جیسا کہ لفظ بنت ہے تو ہم کو معلوم ہے بنتن لڑکی کے لیے ہے تو وہ مؤنث ہے، حالانکہ اس میں تائے عریضہ ہے، لمبی تے ہے، آخر میں با نون تا ہے. تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم کو ہمارے علم میں ہیں. یہ چیزیں اس کے لحاظ سے ہم جو ہے کریں گے. الزہر جمیل، الزہر جمیل تو یہ ہے پھول خوبصورت ہے. الازہار جمیلتن
پھول خوبصورت ہیں. اب یہ جو ہے الازہارو یہاں پہ اس کی جمع ہے. اب یہ اسم اشارہ لگائے بغیر پہلے ترجمہ کر رہے ہیں، پھر ہم اسم اشارہ واحد کے لیے آپ کیا لگائیں گے وہ دیکھنے والے ہیں، آپ سے وہ پریکٹس کرائیں گے. اور پھر جو ہے ادھر جو جمع کے لیے اسماء اشارہ ہے بریکٹس میں، وہ جو ہے ادھر لگا کے اس کی بھی پریکٹس کرنا ہے ہم کو. الزہر جمیل، پھول خوبصورت ہے. الازہار جمیلتن، پھول خوبصورت ہیں. ویسی العنب حلون، انگور میٹھا ہے. العناب حلوتن، انگور میٹھے ہیں. ٹھیک ہے نا. الثمر طیب، پھل اچھا ہے. الاسمار طیبتن، پھل اچھے ہیں. یہ چل رہا. اللعب مفید، کھیل مفید ہے. الالعاب مفیدتن، کھیل مفید ہیں. الشیء جدید، چیز نئی ہے. الاشیاء جدیدتن، چیزیں نئی ہیں. ویسی الولد صغیر، لڑکا چھوٹا ہے. الاولاد صغار، دیکھیے صغیر کی جمع یہاں پر صغار. الولد صغیر، لڑکا چھوٹا ہے. الاولاد صغار، لڑکے چھوٹے ہیں. ویسی الرجل کبیر، آدمی بڑا ہے. الرجال کبار، رجل کی جمع رجال اور کبیر کی جمع کبار. یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں صغار اور کبار جو ہے یہ ذوی العقول انسان اور اس کی اولاد کے لیے استعمال ہو رہا ہے. تو یہاں پر صغیرتن اور کبیرتن نہیں استعمال کیے ہیں، صغار اور کبار. یہ غور کرنے کی چیز ہے. پھر دیکھیے البیت جمیل، گھر خوبصورت ہے. البیوت جمیلتن، یہاں پہ دیکھ رہے ہیں ہم البیوت جمیلتن، گھر خوبصورت ہیں. جیسا کہ مونس کے لیے جمیلتن آپ استعمال کوئی بھی مونس چیز کے لیے کر سکتے تھے، ویسی گھر ایک چیز ہے انسان سے ہٹ کے ہے، ذوی العقول نہیں ہے، غیر ذوی العقول میں ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں البیوت جمیلتن، واحد مونس غائب کا صیغہ جمیلتن، اس کی جمع جو ہے جمیلتن ہم استعمال کر رہے ہیں. الکتاب جدید، کتاب نہیں ہے. الکتب جدیدتن، کتابیں نئی ہیں. ویسی الدرس مفید، سبق مفید ہے. الدروس مفیدتن، سبق مفید ہیں یا اسباق مفید ہیں. الحدیقۃ کبیرتن، باغ بڑا ہے. الحدائق کبیرتن، باغ بڑے ہیں. ویسی ہی الصدیق صغیر، دوست چھوٹا ہے. اور الاصدقاء صغار، دوست چھوٹے ہیں. یہ تو جو ہے ہو گئی. اب آپ لوگوں کی باری ہے. میں چاہوں گا عادل پاشا آپ مانیٹر کریے ایک ایک کو باری باری سے. کرنا یہ ہے کہ اب ہم جو ہے اس کو ادھر کے جو رائٹ ہینڈ سائڈ کی جو عبارت ہے اس کو ہم اس میں اشارہ لگائیں گے، اور پھر بعد میں نیکسٹ سٹیپ میں لیفٹ ہینڈ سائڈ کی جو عبارت ہے اس کو اس میں اشارہ جو بریکٹس میں دیے گئے ہیں وہ لگا کے پڑھیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں پہلا جملہ الزہر جمیل ہے. میں مثال کے طور پہ ایک آپ لوگوں کے لیے کر دیتا ہوں. الزہر جمیل ہے تو اس سے پہلے جو ہے اس میں اشارہ کون سا لگائیں گے ہم؟ زہر جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس میں کوئی تانیث اس میں نظر نہیں آ رہی، تو اس سے بھی ہم پہچان سکتے ہیں کہ یہ مذکر ہے، مؤنث نہیں ہے. تو الزہر جمیل، پھول خوبصورت ہے. اب اس کو یہ پھول خوبصورت ہے، ہاں تو کون سا ہم جو ہے اس میں اشارہ لگائیں گے؟ یا وہ پھول خوبصورت ہے بولنا چاہ رہے ہیں تو کون سا اس میں اشارہ لگائیں گے؟ هذا، یہ پھول خوبصورت ہے. هذا الزہر جمیل. چلیے اور جو ہے
ذالک اگر الزہر جمیل. ٹھیک ہے، ہو گیا. اس کے نیچے والے اس میں آ جائیے. العنب حلو ہے. العنب ھذا العنب حلو. ذالک کیا العنب حلو؟ حلو. تو ھذا العنب حلو، یہ انگور میٹھا ہے، اور ذالک العنب حلو، وہ انگور میٹھا ہے. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایسا پریکٹس کرنے سے ہم کو اس میں اشارہ کیا لگانا چاہیے، یہ اس کا اندازہ قائم ہوگا. یہاں پر مذکر چیزیں اگر ہم کو ملتی ہیں عبارت میں تو ہم کیا کریں گے؟ برائے مذکر ہمارے پاس جو اس میں اشارہ ہے وہ لگائیں گے ہم، چاہے قریب کا چاہے دور کا. چلیے نیکسٹ. الثمر طیب، اس کو اس میں اشارہ لگائیے ھذا مناسب. الثمر طیب. ھذا الثمر طیب، یہ پھل اچھا ہے. اور اگر آپ دور کا اشارہ لگائیں تو ذالک الثمر طیب. چلیے ہو گیا. نیکسٹ اس کے نیچے آئیے. اللعب مفید، اس کو هذا اس میں اللعب اشارہ لگا کے مفيد. جی بھائی. هذا اللعب ایک بار مفيد. ہاں، ایک بار قریب کا اشارہ لگائیے اور ایک بار دور کا اشارہ لگائیے. ذلك اللعب مفيد. بہت اچھے. اب ویسے ہی اس کے نیچے آئیے. جی الشيء جديد. هذا الشيء جديد. ذلك الشيء جديد. برابر. ہم جو ہے اس کا ترجمہ کر چکے ہیں. اگر کسی کو ڈاؤٹ آتا ہے تو پھر روک کے پوچھیے، ورنہ ہم آگے بڑھ جا رہے ہیں. جی جی چلیے. الولد صغیر کو مناسب اس میں اشارہ لگا کے بتائیے، ایک بار قریب کا ایک بار دور کا. هذا الولد صغير. ذلك الولد صغير. بہت اچھے. نیکسٹ اس کے نیچے والا. الرجل والی عبارت، اس کو اس میں اشارہ لگائیے. ھذا الرجل. ھذا الرجل کبیر. ذالک الرجل کبیر. ویری گڈ. ھذا البیت نیکسٹ. جمیل. ذالک البیت جمیل. ھذا ویری گڈ. الکتاب جدید. ذالک الکتاب جدید. ھذا ویری الدرس گڈ. مفید. ذالک الدرس مفید. ویری گڈ. هذه الحديقة كبيرة. تلك الحديقة كبيرة. بہت اچھے. ها- بہت اچھے. هذا کیا ہے؟ صدیق. هذا صدیق صغیر. ذالک الصدیق صغیر. جی بہت اچھے. میں سمجھتا ہوں معنی اور ورڈز میننگز میں تو آپ لوگوں کو کوئی جو ہے ڈاؤٹ نہیں ہے. جی اب ادھر بائیں طرف کی عبارت میں آئیے. اب کیا کریں گے آپ؟ یہ جو ہے بریکٹس میں جو دیا ہوا ہے اس میں اشارہ وہ لگا کے پڑھیے. کوئی ایک پڑھیے، پھر اس کا ترجمہ کوئی ایک کریے، پھر کوئی ایک جو ہے وہ اس میں اشارہ لگا کے پڑھیے، پھر اس کا ترجمہ کوئی اور ایک کریے. آپ لوگ ویسا کرنے سے کیا ہوگا کہ اندازہ قائم ہوگا کہ آپ لوگوں کو کس حد تک سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا، اس کا اندازہ قائم ہوتا ہے. اس واسطے سب کو پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے ہم بول رہے ہیں. عادل پاشا، اویس پاشا، آپ لوگ ذرا. جی جی مولانا. جی پاشا. اور یہ جو ہے ریکارڈنگ ہو رہی ہے تو کلیئرلی ہر چیز ہم جو ہے بولنا، اور وہ جو ہے ریکارڈنگ میں جو سنیں گے کل کے دن بچے بڑے، ان کو صاف سمجھ میں آئے کہ یہ کیا ریکارڈ ہو رہا ہے. کیونکہ ایک اہم بات یہ ہے کہ ہم جو ہے بغیر کوئی جو ہے ویژول ایڈ کے ریکارڈ کر رہے ہیں. صرف اسکرین پہ وہ ہے، سبق کی عبارت ضرور ہے لیکن
دوسری چیزوں کا موقع نہیں ہے ہمارے پاس، تو ہم ویسے ہی کر رہے ہیں یہ کام، تو اس میں بہت زیادہ کلیئرٹی کی ضرورت ہے. جی بسم اللہ. یہ جو نیکسٹ عبارت ہے لیفٹ سائڈ کی بائیں طرف کی جو عبارت ہے عربی کی، الازہار جمیلتن ہے، تو بریکٹ میں حاضی کا اشارہ دیا ہوا ہے، وہ لگا کر پڑھیے. مامو جان باطن میٹنگ ختم پہ اپن باطن نئی میٹنگ شروع کر دیں گے. جی اچھا جی اچھا. معافی چاہتا ہوں. نہیں نہیں بھائی، اچھا کرے آپ، نہیں تو ادھر ہماری نظر نہیں پڑتی، ہو ویسی چلتے رہتا تھا. پھر سے جوائن کے لیے سب جگہ میں میٹنگ اینڈ کروں. جی اچھا. جی یہ اچھا. جی بالکل جی اچھا. پھر بھی آپ دیکھ رہے ہیں. جی چلیے بسم اللہ. بائیں مامو طرف جان کی بات پوچھنا چاہ رہی تھی کہ براکٹس میں دیے ہوئے ہیں. جی جی اما بولی. جی مطلب یہاں پہ بریکٹ میں حاضی الازہار دیا ہوا ہے، مگر اپن جمع کے لیے اولائی اور اولائی کا استعمال کرتے، ایسا ہے کیا؟ نہیں نہیں بیٹا، ابھی آپ سے ہم بولے نا، ہم اصل میں جو ہے یہاں پر ویژول ایڈز نہیں یوز کر رہے ہیں، تو ہم لکھ کے ہر قدم پہ ہر چیز جو بتانا چاہتے ہیں وہ نہیں بتا سک رہے نا. تو ہم آپ کو صرف اتنا بولے، آپ کو کوئی تفصیلات میں بھی نہیں لینا چاہ رہے، صرف اتنا یاد رکھیے. ابھی ہم آپ کو بولے ہیں کہ یہ جو چیزیں ہیں، وہ چیزوں کو ہم کیا کرتے ہیں، جمع سوری واحد مؤنث غائب کا جو صیغہ رہتا ہے ویسی تصور کرتے ہیں، گویا کہ وہ کوئی سنگولر فیمینائن کوئی چیز ہے. چیزیں تو چیزوں کی جمع جو ہے بالکل جیسا کہ فیمینائن سنگولر کے لیے جو صیغہ استعمال ہوتا ہے وہی صیغہ استعمال کریں گے. یہاں پہ اس سبق کے لحاظ سے صرف اتنا ہی یاد رکھیے، اور کوئی چیز میں ہم کو بحث میں پڑھنا نہیں ہے. اچھا. اسی لیے آپ یہاں دیکھ رہے ہیں زہرون کی جمع الازہار ہے، تو گویا کہ آپ سمجھ لیجئے کہ اگر آپ ازہار نکال کے بنت کے لیے، اگر مؤنث واحد مؤنث کے لیے اگر آپ بنت یعنی لڑکی کے لیے اگر جو ہے استعمال کرتے، تو کیا بولتے تھے آپ؟ حاضی البنت جمیلۃ نہیں بولتے تھے نا. ویسی ہی حاضی بنت نکال دیا آپ اور اظہار رکھ دیا وہاں پر، کوئی مؤنث وہ طاولتن اگر آپ جیسے کہ گولتے اس میں آ رہی ہے، تو اس کی وجہ سے اس کی علامت ہے تائے تانیث کی وجہ سے وہ پہچانے جاتی ہے وہ چیز کے، وہ مؤنث ہے عربی میں. طاولتن مؤنث ہے، محایتن مؤنث ہے، مبراتن مؤنث ہے. یہ کس وجہ سے مؤنث ہے؟ کیونکہ ان کے آخر میں گولتے آ رہی ہے، تائے مدبرہ یا تائے تانیث جس کو بولتے ہیں، جو مؤنث کی علامت ہے، فیمینائن سنگولر کی علامت وہ آ رہی ہے، تو اس سے آپ پہچان رہے ہیں. ویسی ہی یہاں پر چیزوں کی جو جمع ہے اس کو ویسی ٹریٹ کریں گے آپ، سنگولر فیمینائن. ٹھیک ہے نا؟ جی مام جان. تو اسی لیے الازہارو کے ساتھ جمیلتن بول رہے ہیں. تو کیوں بول رہے ہیں اس کے آپ جو ہے اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا نا. جی حاضی الازہار جمیلتن، یہ ایک پہلا جو جملہ ہے میں آپ کو کر کے بتایا پڑھ کے، حاضی الازہار جمیلتن، تو یہ پھول خوبصورت ہیں. ٹھیک ہے نا؟ دوسرا اس کے نیچے لکھتے ہیں. اب آپ لوگ ایک کے بعد ایک پڑھیے اور اس کا ترجمہ بھی کریے. یہ بریکٹس میں جو ہے قوسین میں جو اس میں اشارہ دیے ہوئے ہیں وہ لگا کر پڑھیے. هذه الاعناب حلوۃ، یہ جی انگور اچھے ہیں. حلوتن میٹھے ہیں پشا. جی جی معافی چاہتا ہوں، یہ انگور میٹھے ہیں. چلیے بہت اچھے. اس کے نیچے والا پڑھیے. هذه أثمار طيبة. حاضی الاسمار طیبتن. These fruits are good.
جی these fruits are good. بہت اچھے، یہ پھل اچھے ہیں. these fruits are good. بہت اچھے. نیکسٹ بھائی. تلکل العاب. تلک الالعاب مفیدۃ، وہ کھیل مفید ہے. فائدہ مند ہے، مفید ہیں. چلیے بہت اچھے. اس کے بعد ہے تلکل اشیاء. تلک الاشیاء جدیدۃ، وہ چیزیں نئی ہیں. نہیں ہیں. بھائی یہ اشیاء سے اگر آپ الف لام بھی نکال دیں تو کیا یہ اشیاءن ہو سکتا ہے؟ بغیر جی الف نہیں، لام کے کیا اس پر اشیاء تنوین آتی ہے یا نہیں آتی؟ جی جی نہیں آتی. جی ویری ریاضی گڈ. تنوین. الف لام رہے یا نہ رہے یہ اشیاء ہی رہے گا. ٹھیک ہے، یہ یاد رکھنے کا ہے، پوائنٹ ٹو پونڈر، کیونکہ یہ آگے ہم کو کام آئے گا، اس لیے روک کے آپ کو ذرا سا خالی اتنا یاد رکھیے بول کے. جی چلیے. ہاؤلائی الاولاد آیا. هؤلاء الاولاد صغار. جی ہاؤلائی بولے تو یہ سب. جی جی یہ سب اولاد بولنا چاہیے، کیا بولنا اولاد چاہیے؟ یعنی لڑکے. جی اولاد یعنی ولد کی جمع اولاد ہے، لڑکے اولاد. یہ سب لڑکے چھوٹے ہیں. بہت اچھے سب، بہت اچھے. نیکسٹ. یا اولائی کا آیا، اولائی کا رجال. اولئک الرجال کبار، وہ سب آدمی بڑے ہیں. بہت اچھے. اب یہاں پہ اولاد کے لیے صغارن اور رجال کے لیے کبارن آیا ہے، اور کبھی رتن صغیرتن نہیں آیا، صغیرتن کبیرتن نہیں آیا. کیوں نہیں آیا؟ یہ وہی پوائنٹ ہے کہ یہ ذوی العقول ہے. انسان اور اس کی اولاد کے لیے ہم وہ چیزوں کے لیے جو صیغہ استعمال کر رہے ہیں ویسا نہیں کریں گے. اس لیے کبیرن کی جمع یہاں پہ ذوی العقول کے لیے کبارن رہے گی. اگر کوئی چیزیں ہوتی تو وہی کبیرتن بولتے تھے. یہاں پہ انسان کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو کبارن اور صغارن استعمال کیے. جی آگے بڑھیے. بسم اللہ. تلکل بیوتو. تلک البیوت جمیلۃ، وہ سب جی گھر خوبصورت ہیں. بہت اچھے. هذه الكتب. هذه الكتب جديدة. These books are new. بالکل صاحب. these books are new. هذه الكتب جديدة. بہت اچھے. هذه الدروس. هذه الدروس مفيدة. These lessons are مفيد. بہت اچھے. these lessons are useful اور beneficial. جی نیکسٹ. تلکل حدائق. تلک الحدائق کبیرۃ، بہت اچھے. یہ باغ ہیں، یہ باغات بڑے ہیں. بہت اچھے صاحب. جی وہ باغات، سوری وہ باغات. ہاں یہ نہیں، تلکا ہے نا، وہ باغات. جی وہ باغات بڑے ہیں. جی اچھا. هؤلاء الأصدقاء صغار.
وہ جی فرینڈس چھوٹے ہیں. جی وہ دوست چھوٹے ہیں. جی صاحب یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم جو ہے ایسا آہستہ آہستہ کریں گے تو یہ اچھا سمجھ میں آ رہا نا, اور آگے نہیں بڑھیں گے, اس کو یہیں روک کے جو ہے کوئٹ کر دیں گے. اور آپ لوگ جو ہے ضرور جو ہے آموختہ سبقہ برابر پڑھتے رہنا, اس سے فائدہ برابر رہتا اور سمجھ میں بھی اچھا آتا آئیں گا انشاءاللہ ہم کو, اور ہماری دلچسپی قائم رہے گی. میں جو ہے اس کا یہیں پر اختتام کرتا ہوں. حالانکہ ابھی اور تمارین میں اور 2 چیزیں باقی ہیں. ایک تو مناسب اس میں اشارہ لگاؤ ہے اور دوسرا ترجمہ کرو ہے. یہ 2 چیزیں آئندہ نشست میں کر لیں گے انشاءاللہ. بقول جو ہے ڈاکٹر عطا سرکار کے تھوڑا سمجھنا لیکن اچھا سمجھنا, اور پھر جو سمجھے ہیں اس کے ساتھ پھر آگے بڑھ کے پھر اور تھوڑا سا سمجھنا, پھر جو ہے پہلی اور اب یہ دوسری چیز اس کو ملا کے پھر جو ہے یاد رکھنے کی کوشش کرنا, سمجھنا, پھر تیسری چیز سمجھنا, آگے بڑھنا, اور آہستہ آہستہ ہی پورا اچھی طرح سمجھنے تک آگے نہیں بڑھنا. تو یہ بہت ضروری چیز ہے, ورنہ جو ہے اس کا فائدہ کچھ نہیں ہوگا. اس لیے یہ بہت اچھی کلاس رہی, آپ لوگوں کا بڑا اچھا کوآپریشن رہا, آپ سب کے مشکور ممنون. اور جو ہے اس کو میں یہیں پہ ختم کرتا ہوں. ربی اوزعنا ان نشکر نعمتک التي انعمت علينا وعلى والدينا وان نعمل صالحا ترضاه واصلح لنا في ذرياتنا انا تبنا اليك وانا من المسلمين وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. روز افزوں ہو ترقی ہم کو یا رب علم میں, دن بدن بڑھتی رہے ہم میں الہی خوبیاں, برابر ہو الہی ایسا باغ آرزو, وہ بہار کامرانی ہم کو حاصل جاویدہ. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقین ویسی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.